رکھنے کے لوگ اپنے پاس سے بہت ساری مجبوریاں بتاتے ہیں، تو اس کے لیے جو شرعی طور پہ ہمیں اجازت ہے، جو صحیح مجبوریاں ہیں جو شریعت نے اجازت دی ہے، ان مجبوریوں کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بعض مجبوریاں ایسی ہیں کہ جن کے سبب رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر یہ یاد رہے کہ مجبوری میں روزہ معاف نہیں ہے۔ جیسی وہ مجبوری ختم ہو جائے گی پھر روزے کی قضا فرض ہے، روزہ رکھنا قضا کا رکھنا فرض ہے۔ البتہ قضا کا گناہ نہیں ہوگا، اگر واقعی شرعی مجبوری ہے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن قضا پھر بھی رکھنا ہوگا، جیسا کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ سفر اور حمل اور بچے کو دودھ پلانا اور مرض اور بڑھاپا اور خوف ہلاکت و اکراہ، یعنی کوئی جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دیتا ہے کہ روزہ رکھا تو مار دوں گا، روزہ رکھا تو یہ عذر توڑ دوں گا، کاٹ دوں گا، یا سخت مارنے کی صحیح دھمکی دے کر روزہ رکھنے سے روکے یا روزہ توڑ ڈال کر، اگر روزہ دار جانتا ہو کہ یہ کہنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے کہ روزہ توڑ دے، روزہ نہ رکھ ورنہ یہ میں کر دوں گا، اگر اس کا غالب گمان ہے کہ جو یہ دھمکی دے رہا ہے یہ ایسا کرے گا، تو یہ بھی ایک عذر ہے روزہ نہ رکھنے کا، تو اگر نہیں رکھے گا تو اسے گناہ نہیں ہے۔ اقرار سے مراد یہی ہے، اور نقصان عقل اور جہاد یہ سب روزہ نہ رکھنے کے عذر ہیں۔ ان وجوہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گناہگار نہیں ہے۔ دوران سفر بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، سفر کی مقدار بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ 57.5 میل شرعی سفر جو ہے 92 کلومیٹر یا 57.5 میل، جو کوئی اتنی مقدار کا فاصلہ طے کرنے کی غرض سے اپنے شہر سے، گاؤں سے، آبادی سے باہر نکل آیا، وہ اب شرعاً مسافر ہے، اسے روزہ قضا کر کے رکھنے کی اجازت ہے، اور نماز میں بھی وہ قصر کرے گا۔ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، مگر 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ اسے فرض، اسے قصر کرنا واجب ہے۔ 4 رکعت والی کو 2 پڑھنا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ میں ثواب کے لیے 2 ایکسٹرا پڑھ لوں گا زیادہ ثواب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، اس نے واجب کا ترک کر دیا۔ اس لیے سفر کے دوران 4 فرضوں کو 2 فرض ہی پڑھنے ہوں گے، اور قصداً 4 پڑھی، 2 پر قضا کیا تو فرض ادا ہو گئے اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہو گئیں، مگر گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے کہ واجب ترک کیا، لہذا توبہ کرے۔ نماز کا اعادہ بھی واجب ہے، 2 رکعت پر قضا نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور وہ نماز نفل ہو گئی، اور جہالتاً ایسا کیا یعنی علم نہیں تھا، پوری 4 پڑھی تو اس نماز کا پھیرنا بھی واجب ہے، یعنی معلومات نہ ہونے کی بنا پر بھی آج تک جتنی نمازیں سفر میں پوری پڑھی ہیں ان کا حساب لگا کر 4 رکعتی فرض کی جگہ قصر کی نیت سے 2 فرض لوٹانے ہوں گے۔ زندگی میں جتنی بھی نمازیں 4 فرض پڑھے ہیں اس کا حساب لگائے اور ان کو 2 دوبارہ پڑھے، دوبارہ کم کر کے پھر پڑھے۔ یہ اپنا حساب ہر ایک لگا سکتا ہے اندازہ، اگر ایگزیکٹ یاد نہیں ہے تو۔ ہاں، مسافر کو مقیم امام کے پیچھے فرض پورے پڑھنے ہوں گے، 4 فرض ہی پڑھنے ہوں گے، سنتیں اور وتر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قصر صرف ظہر کی نماز میں ہے، عصر میں ہے اور عشاء کی فرضوں میں ہے، یعنی ان میں 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت ادا کی جائیں گی، باقی سنتوں اور وتر کی رکعتیں پوری ادا کی جائیں گی۔ دوسرے شہر یا گاؤں وغیرہ میں پہنچنے کے بعد جب تک 15 دن سے کم مدت تک قیام کی نیت تھی مسافر رہے گا، مسافر کے احکام رہیں گے، اور اگر مسافر نے وہاں پہنچ کر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کر لی تو اب مسافر نہ رہا، اس پہ احکام بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ مقیم کہلائے گا۔ اب اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا، نماز بھی قصر نہیں کرے گا۔ سفر کے متعلق تفصیلی احکام سیکھنے کے لیے بہار شریعت 4تھا حصہ، اس میں نماز سفر کا بیان تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور سفر کے دوران روزے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ارادہ ہو کہ میں دن کو سفر کروں گا، جب سحری کر رہے اس وقت سفر نہیں کیا تھا اب روزہ رکھنا ہوگا۔ سفر کے دوران سحری آ گئی تو پھر اجازت ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے روزہ چھوڑ دے، بعد میں وہ رکھ لے، لیکن اگر پہلے سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، بعد میں سفر ہونا ہے، صبح سفر شروع ہونا ہے یا دن کو ہونا ہے، تو پھر اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ روزے کے شرعی آزار ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ کن وجوہات کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔